السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو گائز مائی یوٹیوب فیملی، اس ویڈیو کو لاسٹ تک سنے بنا اسکپ کیے تو انشاءاللہ کافی انفارمیشن والی ویڈیو ہے۔ یہ ولاگ بہت ہی خاص ہے اور قاری صاحب کا بیان سنیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں چین اور امن قائم ہو جائے گا۔ سن چکے ہیں اور اس پروگرام کے اس جلسے کے اسٹیج سے جو ایک پیغام آپ کو دیا جانا ضروری تھا وہ میں سمجھتا ہوں میں نے اخیر گفتگو سنی ہے، وہ دیا جا چکا ہے، اور نظم و نثر دونوں طرح کے کلام آپ کے سامنے پیش کیے گئے، تقاریر بھی آپ نے سنی اور نظمیں اور نعتیں بھی آپ نے سماعت کی۔ سب کا مقصود وہی تھا جو ابھی مجھ سے پیش کر ایک خطیب محترم گفتگو فرما رہے تھے، اور قرآن پاک کی تفسیر، آیات کی تفسیر کی روشنی میں انہوں نے مفصل خطاب کیا۔ مدرسہ تجوید القرآن کی مناسبت سے چند ایک معروضات آپ کی خدمت میں اس وقت پیش کرنی ہے، اور بہت لمبا چوڑا وقت لینے کا ارادہ نہیں ہے۔ ایک بمشکل تمام 15 سے 20 منٹ یہ گنہگار آپ سے مخاطب ہوگا، اس کے بعد رخصت ہو جائے گا۔ دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ کچھ کام کی باتیں کہنے لگے۔ اس وقت ہم اور آپ ہندوستان میں جس ماحول میں جی رہے ہیں اور ملک کے موجودہ جو حالات ہیں، اس کے تناظر میں جب ہم ملک کے گوشے گوشے میں، چپے چپے میں دیکھ کر اپنے لیے کوئی لاہ عمل طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آنے والا کل کیسا ہوگا، میرے بچے، میری بچیاں، میرا شوہر تھا، اس خاتون کی مدت بڑھا دی گئی اور اس سے کہا گیا اس پورے گھر کے سود کی مدت 3 دن ہے اور تمہیں 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارنی ہے۔ اس خاتون کے لیے وہی حکم حرف آخر ہے، اور ان گھر کے بقیہ تمام افراد کے لیے یہی حکم حرف آخر ہے۔ یہ اللہ کے بندے اپنی حدود سے اگر نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں تو شہید ہو جائیں۔ اس لیے ان موجودہ حالات میں، چونکہ یہ اس وقت میں ایسا الجھا ہوا معمہ بن گیا ہے، یہ طے کرنا مشکل ہو رہا ہے، یوں جی رہے جینے کو، یوں چل رہے چلنے کو، اور یوں اجتماعات بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں، تقریبات بھی ہیں، ملنا جلنا بھی ہے، اور تمام تر روزمرہ کی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ سب ہیں، سب کچھ گزارا جا رہا ہے، اور نظام زندگی کے تحت زندگی جینے کے جو اسباب ہیں ان سب کو اختیار کر کے ہم اپنے کلچر کو فروغ دے رہے ہیں، لیکن ہم اپنے قلب کی دنیا میں اپنے آپ کو مطمئن نہیں پاتے۔ مستقبل کا ایک کھٹکا ہے، فیوچر کا ایک دھڑکا ہے جو لگا ہے، من کی دنیا کو بے چین کیے ہوئے ہے، قلب کی دنیا میں ایک احساس واقع ہوا ہے، ایک ایسا احساس جگہ ہوا ہے جو بستر پہ لیٹے ہوئے بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ بندہ سو رہا ہے، لیکن وہ اتنی کچی نیند سو رہا ہے، ذرا ہوا کا جھونکا تیزی سے آئے، دروازہ کھل جائے، اس کی نیند کھل جائے گی، اس لیے کہ سکون کی نیند اس کو میسر نہیں ہے۔ اسباب، وجوہات، یہ حالات ہیں، اور ان حالات میں نہ سلجھنے والا یہ معاملہ ہے جو میں اور آپ یہ طے نہیں کر پا رہے کہ آخر کرنا کیا ہے۔ میرے بھائی، یہ گنہگار آپ کی خدمت میں بسط احترام عرض کر رہا ہے، اس وقت اللہ کے قرآن کی طرف رجوع کیجئے، صرف قرآن کو دیکھیے، اہل قرآن کی سرپرستی میں، اہل علم کی سرپرستی میں، ان کے سائے میں، ان کی رہنمائی میں، ان کی رہبری میں، ان کی فالووری میں اللہ کا قرآن دیکھیے، قرآن آپ سے کیا کہتا ہے۔ قرآن پاک کن چیزوں کی ہدایت کرتا ہے کہ آپ ان کو اختیار کریں، اور کن چیزوں کی تلقین کرتا ہے آپ ان سے بچ جائیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، محمد الرسول اللہ نے جو تم کو لا کے دیا ہے لے لو، اور جن چیزوں سے پیارے پیغمبر نے روکا ہے ان سے رک جاؤ، باز رہو، شریعت کی حدود کو، شریعت کی سیماؤں کا النگھن کرنے اور ان سے نکل جانے سے باز رہو۔ کہیں ایسا نہ ہو ادھر آپ شریعت کی حدود کراس کر رہے ہو اور ادھر اللہ ظالموں کو آپ پر مسلط کر رہا ہے۔ اس لیے آپ کی خدمت میں عرض ہے
کہ آپ قرآن کی جانب رجوع کیجئے، اور قرآن کی جانب رجوع کرنے کے 3 بنیادی جزوی پیغام ہے۔ نمبر 1، قرآن پڑھیے، قرآن پڑھائیے، قرآن سیکھیے، قرآن سکھائیے، اپنے گلشن کو، اپنے معاشرے کو قرآن کا گہوارہ بنا دیجئے۔ گھر کا، محلے کا، کٹم کا، خاندان کا کوئی ایک فرد، مرد ہو یا عورت، ایسا باقی نہیں رہنا چاہیے جس کی جھولی اللہ کے قرآن سے خالی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد یہ سمجھنے اور جاننے کی کوشش کیجئے کہ قرآن اپنی آواز میں، اپنے پیغام میں، اپنے آئینے میں، اپنے اس درد میں جو اللہ نے قرآن پاک نازل کیا ہے، وہ درد جو قرآن پاک آپ تک پیش کر رہا ہے، جاننے کی کوشش کیجئے وہ کیا ہے۔ قرآن پڑھیے، تفاسیر پڑھیے، علماء کی سرپرستی میں، ان کی رہنمائی میں اہل حق علماء کی تفاسیر پڑھیے، تاکہ آپ یہ جان سکیں قرآن آپ کو کیا پیغام دے رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر بنیادی طور پر اپنی نسل نو کی حفاظت کیجئے، ان کی جھولی میں قرآن ڈال دیجئے۔ اور ایسے اس موقع سے مجھے یاد آتا ہے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو حسن علی میاں صاحب ندوی رحمہ اللہ کا قول، مولانا فرما رہے تھے ایک موقع پر کہ مسلمانوں تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے قرآن ضروری ہے؟ اہل دانش کا ایک مجمع تھا، وہ مولانا خطاب فرما رہے تھے، اور دوران خطاب مولانا نے یہ سوال کیا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن آپ کے لیے ضروری ہے؟ اس پر جو سامعین تھے، مجمع میں لوگ تھے، انہوں نے ایک زبان ہو کے یہ بات کہی، بالکل کون نہیں سمجھتا کہ قرآن ہمارے لیے ضروری ہے، قرآن ضروری ہے۔ تو حضرت مولانا علیہ الرحمہ نے اس پر کہا تھا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ضروری ہے تو پھر آپ کو یہ بھی سمجھنا ضروری ہوگا، ضرور آپ اس کو بھی لازم سمجھیں کہ قرآن کے ساتھ آپ کے لیے اہل قرآن ضروری ہے۔ اس لیے کہ اہل علم کے بغیر، اور آج کل بڑا سب کریز چل پڑا ہے لوگوں کا، زبانیں چلاتے ہیں لوگ، بہت آگے بڑھ کے بولتے ہیں، سب علماء یوں۔ میرا مزاج نہیں ہے کہ میں آپ کے خوش آمدانہ انداز میں کہوں علماء کی قدر کرو، میں نہیں کہتا، میں نے چھوڑ دیا یہ کام۔ میں آپ سے کہتا ہوں ناقدری کرنے کا جی کر رہا ہے نا، کرو، خوب کرو۔ آج صبح سے تیسری جگہ یہی جملہ کہہ رہا ہوں، خوب کرو، اور دیکھنا ادھر علماء کی ناقدری کرو، ادھر اللہ تمہارے لیے جو حالات کھڑے کرے گا اور برپا کرے گا، اس زمین پر سکون کا سانس نہیں ملے گا۔ ایسی تھوڑے حالات پر جو ہے واقع ہو گئے، ایسے حالات نہیں بننے۔ ایک بڑی تعداد ہے جس نے یہ طے کیا ہوا ہے، اپنی فکر، شعور، وجدان اور عقل کے نتیجے میں وہ یکسر خارج کرتے ہیں، یکدم خاتمہ کرتے ہیں۔ اہل علم ان کے یہاں کوئی حقیقت نہیں رکھتے، مدارس ان کے یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، وہ اپنی فکر، اپنے شعور کی دنیا میں اتنا گم ہے کہ ان کا جو خود ساختہ نظام ہے، انہوں نے جو نظام ڈیولپ کیا ہے، وہ دنیا کو جس رخ پر دیکھنا چاہتے ہیں اسی کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ تب تو پاگل ہے یہ دنیا، اور پاگل ہے علماء کی یہ جماعت، اور آپ سب سے زیادہ عقل مند ہیں۔ یاد رکھیے، زمین کے جس خطے میں اہل علم کی توحید ہوتی ہے، اللہ اس زمین سے سکون کو غارت کر دیتا ہے۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور لوگ اس پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں، ہم اپنے فضائل بیان نہیں کر رہے ہیں، ہم اس منبر کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اس مصلی کی فضیلت بیان کر رہے ہیں جس مصلی اور منبر سے ہم نو احمد کی نسبت چھوڑ گئی ہے۔ اگر آپ وہاں ہوتے اور آپ کی نسبت جڑ گئی ہوتی، یہ پیغام، یہ بشارت، یہ فضیلت، یہ عظمت آپ کے لیے مسلم ہوتی۔ اور پڑھائیے آپ اپنی اولاد کو، بنائیے ان کو عالم، اور بنائیے آپ ان کو فاضل، اور بنائیے آپ ان کو مفسر، اور بنائیے آپ ان کو محدث۔ یہ تمام کی تمام فضیلتیں اور تمام کی تمام بشارتیں آپ کی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ طے کر رہے ہیں۔ لیکن یکسر طور پر خارج کر دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ صاحب علماء کچھ نہیں کر رہے ہیں، اور اہل علم اس ملک میں بہت بہت دور تک دیکھ کے کہہ رہا ہوں، نہاری اور بریانی میں گم ہو کر یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، بہت اچھے سے سن لیجیے، بہت دور تک، اللہ کی قسم بہت دور دیکھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں، اس زمین پر آپ کے وجود کی سلامتی کی ضمانت اگر کسی طبقے نے لی ہے، صرف اہل علم۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں،
اپنے ان دوستوں کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ان میں کچھ بڑے بیٹھے ہیں اور ان بڑوں کے بڑے بیٹھے ہیں. اس زمین پر آپ کے وجود کی سلامتی بالکل ویسا مشکل ترین ماحول ہے جیسے آزادی کے بعد حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کہ ان شاگردوں، ان دیوانوں اور ان فرزندوں نے یہ طے کیا جب آزادی سے قبل انگریز سے معرکے کے بعد، انگریز سے لڑائی کے بعد، اس سے مقابلے کے بعد جب اس ملک سے اہل اسلام کے درمیان سے ایمان و اسلام کا چراغ ٹمٹماتا دکھائی دے رہا تھا، وہ محسوس کیا اور حاجی عبداللہ کے ان روحانی بیٹوں نے محسوس کیا اور دیگر اصحاب علم و فضل تھے، ان سب نے محسوس کیا اور اس قسم کرسی میں مدارس کی بنیاد ڈال کر، اس کا جال بچھا کر، اس کے نظام کو برپا کر کے یہ طے کیا گیا کہ ان حالات میں ان جریح ترین حالات کو برپا نہیں کیا جا سکتا، بس ان کا ایمان بچانے کی فکر کر لی جائے. آج کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ اس گزری ہوئی صورتحال سے کچھ مختلف نہیں ہے، سیم سی کنڈیشن ہوتی چلی جاتی ہے. اور آپ دیکھ لیں گے، اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرما دے. حالات سامنے ہیں، اللہ کرے کہ باطل میں انتشار برپا ہو، ان کے خیمے میں آگ لگے، ان کے خیمے میں انتشار ہو، وہ ٹوٹے اور بکھر جائے. اور میں آپ کو سنا رہا ہوں، ابو العلا مودودی علیہ الرحمہ نے یہ بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا ہندوستان پر ایک دور ایسا آئے گا جب RSS کے نظریات